بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ پاک کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دکھتا تھا دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کر دیا۔ چاند دکھا، الحمدللہ پہلی تراویح بھی ہو گئی، اب کل انشاءاللہ پہلا روزہ رہے گا۔ رمضان المبارک بڑی خیرات و برکات کا مہینہ ہے۔ کسی امت کو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ نہیں دیا تھا، لیکن اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی ملا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی خیرات و برکات کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح کا جو شخص اہتمام کرے گا، ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اور رات کی تراویح میں یہ خاصیت رکھی ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر خاص طور پر مالیگاؤں کے لوگوں کو اور عمومی طور پر پورے مہاراشٹر اور پورے دیش اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جب یہ مہینہ عطا کیا ہے تو اس کی قدردانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی بھی رکھتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا ہے، ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور رات کی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسی کے ساتھ افطاری اور سحری کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ مزید توفیق دے تو سحری کے لیے اٹھیں تو 2-4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیا کریں، اس بات کا اہتمام کریں۔ جہاں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خیرات و برکات کا ہے، یہ قدردانی کرنے والوں کے لیے، اور جو لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں وہ انتہائی بدنصیب لوگ ہیں کہ یہ مبارک مہینہ آئے اور ان کی مغفرت نہ ہو اور یہ مہینہ غفلتوں کے اندر ان کی طرف سے گزر جائے، یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو ہے ہم ہمدردی اور خیرخواہی کا سلوک کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اللہ نے اگر نوازا ہے تو ہمیں سبب کے درجے میں اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے غریب پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے بھی ایسا انتظام کروا دینا چاہیے کہ وہ بھی روزہ اور تراویح کا اہتمام کر سکیں اور ان کو عید کا دن آئے تو اس کی تیاری وہ پہلے سے کر سکیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر بچے شور شرابہ کرتے ہیں اور ان کے شور شرابے کی وجہ سے لوگوں کی عبادتوں میں بھی خلل ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں جو سحری اور افطاری کا انتظام کرنے میں بہت زیادہ وقت دیتی ہیں اور تھک جاتی ہیں، ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ان کے ذمے جو ہے پانی بھرنا اور پھر کپڑا دھونا، صاف صفائی کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو رات میں 3 بجے سے اٹھ کر کے ان کو سحری کے انتظامات میں لگنا پڑتا ہے، دوپہر میں ظہر بعد 3 بجے سے ان کو افطاری کی تیاری میں لگنا پڑتی ہے، تو ان کی نیند خراب نہ ہو۔ گلی محلے میں جو بچے شور شرابہ کرتے ہیں ان کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہماری ذات اور ہمارا عمل دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو خاص طور پر جو ہے رمضان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ غربا، فقراء، مساکین، یتیم، اپنے یہاں کام کرنے والے مزدور اور اپنے یہاں جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے، ان کی مدد اور خیرخواہی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہو۔
درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا یہ سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔